بھائی 2 اینٹ آپ رکھیں اور اس کے درمیان مسالہ نہ لگائیں سیمنٹ کا، اور پوری کوشش کرتے رہیں، رات دن ان اینٹوں کے سامنے تقریر کرتے رہیں اتحاد کی اہمیت کیا ہے، جڑنے کی اہمیت کیا ہے، 2 اینٹ جڑیں گے تو کیا ہے، عمارت تعمیر ہوگی، 100 سال ہو جائیں تو بھی وہ 2 اینٹ جڑیں گے۔ اصل تو دونوں اینٹوں کو جوڑنے والا تو مسالہ ہے نا، جو 2 اینٹوں کو جوڑتا ہے۔ تم افراد کے انفرادی طور پر ہجوم کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کہ جڑ جاؤ جڑ جاؤ جڑ جاؤ، ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو جڑیں گے کس بات سے؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ پہلی اہمیت ہے ایمان کی، اسی سے اہل ایمان کو اسی واسطے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو۔ ہاں، اہل ایمان ہو تو جڑیں گے۔ جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، جن کے اندر صحیح طور پر ایمان ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کس چڑیا کا نام ہے، ڈکشنری لحاظ سے کیا چیز ہے، جن کو ڈکشنری میننگ بھی معلوم نہیں ہے ایمان کیا ہے، ان لوگوں کو بٹھا کے آپ نسلی مسلمان ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے لیے جڑ جاؤ بولتے رہیں گے، 100 سال گزر جائیں گے بھی تو کوئی نہیں جڑے گا۔ پہلے ان کو اہل ایمان بناؤ۔ ایمان ہے پہلی چیز جو دونوں کو جڑانے والی ہے۔ ایمان ہی معلوم نہیں ہے، بیٹھے ہوئے افراد اپنے ذہنوں کو، اپنے کیا ہیں، دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں۔ ایمان کا کوئی مجموعی طور پر آپ صفات کے ساتھ بالکل مختصراً معنی بیان کر سکتے؟ کیا ہے ایمان؟ کس کا نام ہے ایمان؟ کسے کہتے ہیں ایمان؟ بتائیے۔ ہر ایک کوئی اپنے ذہن سے کہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہاں، کہاں کس کو پتہ ہے؟ کون پڑھا؟ باپ دادا سے جو سنا اسی کو رٹا مارے ہوئے۔ ہاں جی، کبھی کتاب الایمان پڑھا، کبھی ایمان پر گفتگو ہوئی، کبھی ایمان کے درس کو سنا سمجھا، کس کو ایمان کہتے ہیں؟ نہیں، کبھی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ماں کے پیٹ سے انگلش نہیں آتی لیکن اب فرفر انگلش بولتا ہے، ماں کے پیٹ سے میتھس نہیں آتی لیکن بڑا انجینئر بنا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے۔ ان سب کو تو پڑھا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے بوڑھے ہوں، افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ایمان کا لفظ ہم کو نہیں معلوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے، کس کو اسلام نے ایمان کہا، کیا کیا لوازمات ہیں ایمان کی، شروط کیا ہیں اس کے، شرائط کیا ہیں اس کے، تقاضے کیا ہیں اس کے، کون ہے اہل ایمان، کب کفر آ جاتا ہے، کب کفر نہیں آتا ہے، کس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے، کس کا ایمان رہتا ہے، کون سا کام ہے جس کے کرنے سے ایمان کے باہر ہو جاتا ہے، کون سا کام ہے جس کے کرنے پر ایمان پر قائم رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہاں، کتنے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب مجھے ایمان کا کیا ہے، سوال کا جواب آتا ہے۔ مل ایمان کا جواب یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بتاؤ امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں؟ کبھی اللہ کو مانا تو اللہ کے ساتھ شریک کر کے مانا، پتہ ہی نہیں اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ کبھی ملائکہ کو مانا تو ایسے مانا کہ کسی کو کیا ہے چڑھا کے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ کبھی انبیاء کو مانا تو انبیاء کو کیا کیا، انہوں نے اللہ کا نور قرار دے کے انبیاء کے قبروں اور اللہ کے رسول کے قبر مبارک پر سجدہ کرنے لگے، اور اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کا نور ہی 3 ٹکڑے 4 ٹکڑے ہوا، اس میں سے 1 ٹکڑا اللہ کے رسول بنے۔ تو کون سا ایمان تھا جس کے عوض آپ کہتے ہیں کہ ہم کو اتحاد تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے؟ اتحاد کے لیے سب سے پہلی سیمنٹ تو ایمان کی ہے۔ ایمان بناؤ، پھر تو 4 افراد بھی اتحاد کرو گے تو انقلاب کر سکتے ہو، 400 نہیں 4000 کے برابر